أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یعنی قرآن مجید جو ایمان والوں پر نازل کی گئی ہے تم اس پر ایمان لاؤ، وجہ النہار دن کے پہلے حصے میں، وکفروا آخرہ اور کفر کرو انکار کر دو اس کے ساتھ دن کے آخری حصے میں آخرہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ پھر جائیں یعنی اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ ولا تؤمنوا اور تم نہ تصدیق کرنا، تم نہ ایمان لانا، الا لمن تبع دینکم مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے۔ قل اے میرے نبی آپ فرمائیں ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور تم نہ ایمان لانا نہ تصدیق کرنا اس وجہ سے کہ دیا جائے کوئی مثل اس کے جو تم دیے گئے ہو، یعنی تم جیسا مذہب دین کسی کو نہیں دیا گیا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ تمہارے رب کے پاس۔ قل اے میرے نبی فرمائیں ان الفضل بید اللہ، بے شک فضیلت اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ تعالی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72، 73 اور 74، تین آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ترجمہ سنا۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ربط کیا ہے، پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق کیا ہے، ربط آیات۔ گزشتہ جو درس گزرا ہے اس کی طرح آج کے درس میں بھی اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے برے خصال اور بری عادتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور ان آیات کا جو مصداق ہے وہ مدینے کے ارد گرد بسنے والے یہودی خاص طور پر ہے۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ گزر چکا ہے، لیکن یہاں پھر ایک بات یہودیوں کی تھی، اس کو اللہ نے دوبارہ ذکر کی۔ اور اب تک اہل کتاب کی جو دینی خیانت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے دین میں کس طرح خیانت کرتے ہیں۔ تو آج کا درس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ان کی ایک دینی خیانت کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، تاہم آئندہ آنے والے درس میں اہل کتاب کو جو دنیاوی خیانت ہے، دنیا کے معاملے میں جو ان کی خیانت ہے اس کا بیان ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دینی طور پر بھی خائن ہیں اور دنیاوی طور پر بھی ایسے ہی ہیں، خیانت کرنے والے۔ گزشتہ سے پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اہل کتاب کی خواہش اور کوشش یہ ہے، اللہ کہتے ہیں ود کثیر من اہل الکتاب لو یضلونکم، کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، کسی طرح ان کو وہ گمراہ کریں، اور اس سلسلے میں وہ ہر ہیلہ اختیار کرنے پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ آج کے درس میں ان کی ایک تدبیر کا تذکرہ ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں تحویل قبلہ کا ذکر ہوا کہ اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا پھیرتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 16 یا 17 یا 18 مہینے، تو لیکن حضور کی دلی خواہش یہ تھی کہ میرا قبلہ وہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، یعنی خانہ کعبہ میرا قبلہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے حضور کبھی کبھی اوپر آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید وہی آ جائے اور میرے لیے قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، چلے جی ہم نے آپ کے لیے قبلہ تبدیل کر دیا، اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو
اللہ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو مقرر کر دیا، تو مدینے کے جو یہودی تھے وہ بڑے سیخ پا ہوئے، بڑے غصے میں آئے، کیونکہ یہودی جو ہے ان کے جو انبیاء تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ بیت المقدس انہوں نے بنایا تھا، تو ان کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ جب تک مسلمان اس کی طرف رخ کر رہے تھے تو یہ راضی تھے، لیکن جب بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا تو پھر وہ بڑے غصے میں ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طرح اسلام کے بڑھتے ہوئے اس سیلاب کے سامنے بند باندھا جائے، اسے روکا جائے۔ اور کل جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے بڑی کوششیں کی اور آج تک وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اسلام سے لوگوں کو جو ہے پھیر دیں۔ اس میں جمعہ کے موضوع میں بیان ہوا تھا کہ موسیقی، گانا بجانا، یہ ایک ایسا انہوں نے دیا کہ جس کے ذریعے امت کو اللہ سے کاٹ دیا، اللہ کے رسول سے کاٹ دیا۔ تو یہاں بھی انہوں نے بہت سی تدبیریں کی۔ تو یہاں ایک تدبیر انہوں نے یہ کی، عجیب تدبیر کی یہودیوں نے، انہوں نے اپنے یہودیوں میں سے کچھ یہودی تیار کیے اور ان کو کہنے لگے کہ ہم تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس بھیج رہے ہیں، تم وہاں جا کے اوپر دل سے اسلام قبول کر لینا، اور بڑے نعرے شعری بھی لگیں گے، مسلمان بڑے خوش ہو جائیں گے اور کہ اتنے یہودی آج مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو لیکن دن کا جب آخری حصہ ہوگا، شام، دن کے اول حصے میں صبح جا کے تم مسلمان ہوگے، پورا دن خوشی ہوگی، پورا دن بات پھیل جائے گی، لیکن آخری حصے میں تم کہنا ہم اسلام کو نہیں مانتے، اس پہ مطمئن نہیں ہے، ہم اسلام کو قبول تو کیا ہے لیکن یہ کوئی اچھا مذہب نہیں ہے، دوبارہ کافر ہو جانا۔ اس سے کیا ہوگا، اس طرح کمزور ایمان والے یا ناواقف لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو پڑھے لکھے جو یہودی ہیں، چونکہ ان کو اہل کتاب کہا جاتا تھا، یہ اسے قبول کر کے منحرف کیوں ہو جاتے، دوبارہ کیوں پھر جاتے، اور اس طرح اسلام میں نئے آنے والے لوگ رک جائیں گے، اور جو پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں شبہ پیدا ہو جائے گا، وہ متزلزل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی گیم کھیلی ہے انہوں نے، اور کتنے بڑے جو ہے یہ طریقے، یہ حضور کے ساتھ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی حضور کے زمانے میں حالانکہ وہی آ جاتی تھی، حضور کو بتا دیا جاتا تھا یہ تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں، ان کے پول کھل جاتے تھے، منافقین کے پول کھل جاتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں جب نبوت نہیں رہی، وہی نہیں رہی، تو آج یہ کتنا کچھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہودیوں کی اسی تدبیر کا ذکر اللہ نے ان آیات میں کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ تم جاؤ اور ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں۔ ظاہر ہے کہ نازل ہونے والی چیز جو ایمان والوں پر نازل ہوئی ہے وہ قرآن پاک ہے، مقصد یہ ہے کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ۔ وجہ النہار، یہاں اللہ نے وجہ النہار کہا ہے، وجہ اصل میں چہرے کو کہتے ہیں، اسی وجہن، ٹھیک ہے نا، چہرہ عربی میں، اور دن کے ابتدائی حصے کو بھی جو ہے وہ وجہن کہہ دیتے ہیں۔ اس کا ثبوت ایک عرب شاعر کے کلام سے بھی ملتا ہے جو کہتا ہے کہ من کان مسرورا بمقتل مالک فلیأت نسوتنا بوجہ نہار، کہ جو ہمارے مالک کے مرنے پر خوش ہیں انہیں دن کے ابتدائی حصے میں آ کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری عورتیں مالک پر کس قدر نوحہ کر رہی ہیں، کس قدر غمگین ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ انہیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مالک کی موت پر خوش ہیں۔ تو یہاں اس شعر کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، یاد رکھیں جب عربی کے اندر کسی کا معنی کرنے کے لیے علماء کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ عربی شعراء کے شعروں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے جو مشرکین شاعر تھے وہ اپنی زبان میں گڑبڑ نہیں کرتے تھے، تو شعروں کے اندر وہ اپنی خالص عربی زبان بولتے تھے، تو اس لیے کوئی شعر ایسا ڈھونڈا جاتا ان کا کہ جس میں اس کا معنی واضح ہو جائے۔ تو یہاں وجہ النہار اس شعر میں آیا ہے، تو شاعر کا اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ دن کے ابتدائی حصے میں آ کر دیکھے کہ ہماری عورتیں کس طرح رو رہی ہیں۔ تو بہرحال ان کا مقصد یہی تھا کہ پہلے حصے میں تم ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور جب شام ڈھل جائے، آخری دن کا حصہ آ جائے، تم انکار کر دینا، تم کہنا کہ ہم اسلام پر مطمئن نہیں ہیں، ہمیں اسلام سمجھ نہیں آتا، یہ تو کوئی اچھا مذہب نہیں ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے تم وہاں سے نکل آنا۔
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے ذکر کیا، کہتے ہیں لعلہم یرجعون، شاید کہ اہل ایمان اپنے ایمان سے پھر جائیں، یعنی وہ یہ خیال کریں کہ اسلام میں ضرور کوئی نقص ہے، کوئی کمزوری ہے کہ یہ اہل علم جو ہے ایمان لا کر پھر واپس اپنے دین پر چلے گئے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ ایمان سے متنفر ہو جائیں گے، اور نئے لوگ جو عیسائی دور بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اس نبی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اگر ایمان لاتے ہیں تو ہم بھی لے آئیں گے۔ مشرکین ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ وہ مذہب سچا ہے ہمارا سچا ہے، ان کو کہتے تھے نہیں تمہارا مذہب سچا ہے۔ تو یعنی ہر ایک ان یہودیوں پر نظریں لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ وہاں یہ جو اہل کتاب ہے یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ ضد اور تعصب کی وجہ سے یہ فیصلے کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ اہل کتاب کی دینی خیانت تھی، وہ لوگ جان بوجھ کر تصدیق حق سے انکار کر رہے تھے، حالانکہ یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی کتاب تورات انجیل میں ان کی بشارتیں ہیں، بلکہ سارے انبیاء نے حضور کے آنے کی بشارتیں، اور قرآن پاک وہی مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی آخری اور برحق کتاب ہے، مگر یہ لوگ گمراہی کے پیشوا بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو ائمۃ الکفر کہا ہے، یہ کفر کے سردار بن گئے ہیں اور لوگوں کو صحیح دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، اور اپنی حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے کہتے ہیں۔ آگے ایک بات انہوں نے کہی، وہ بات بھی اللہ نے ذکر کی، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ان کو کہتے ہیں اچھا تم جا تو رہے ہو وہاں ایمان لانے کے لیے، لیکن یاد رکھنا تم نہ تصدیق کرنا مگر اس کی جو تمہارے دین کے تابع ہو، یعنی صرف اپنے دین کو ہی سچا ماننا، کہیں مسلمانوں کے دین کی تصدیق نہ کر بیٹھنا مسلمان ہوتے ہوئے بھی۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم عارضی طور پر دن کے اول حصے میں بظاہر ایمان بھی لے آؤ تو تصدیق صرف اسی چیز کی کرنا جو تمہارے دین میں شامل ہے۔ مثلا جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں اس میں قبر کا تذکرہ ہے، تم قبر کو ماننا، جنہیں ہم قبر کی زندگی کو مان رہے ہیں، اور آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت کو یہودی اور عیسائی بھی مانتے ہیں، تم اس کو ماننا، قیامت کا تذکرہ ہے، حساب کتاب کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں جو ہمارے اور ان کے دین میں مشترک چیزیں ہیں، تم ان پر ایمان لانا، کہیں حضور کی نبوت پر ایمان نہ لانا کہ ہم تم کو نبی مانتے ہیں۔ تو یعنی ایمان بھی لانا تو کسی دوسری بات کی تصدیق نہ کرنا، اور ان کو کہتے تھے کیونکہ سچا دین تمہارا ہی ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان یہودیوں کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، یعنی یہ ان کا گمان تھا اور ان کا عقیدہ تھا کہ جنت کا داخلہ صرف یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ملے گا، یہ انہی کے لیے مخصوص ہے، کوئی دنیا کا دوسرا شخص جنت میں نہیں جا سکتا، یہ ان کا عقیدہ اللہ نے ذکر کیا تھا۔ اب اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، حضور کو، بیچ میں چھوٹا سا جملہ ہے پھر ان کی بات شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی ایک ضابطہ بیان کیجئے، اعلان فرمائیے، ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، کہ اہل کتاب یا کسی پارٹی یا کسی تحریک کا باطل پر پختہ ہونا یہ دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ ہدایت پر ہے۔ ہدایت یافتہ وہ ہیں جو ہدایت من جانب اللہ پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے۔ یہودیت جو ہے وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ انہوں نے اصل دین کو مسخ کر دیا ہے، اصل دین کے اندر تحریف کر دیا، اپنے دین کو بدل دیا اور اپنے دین میں کفر اور شرک کو ملا دیا۔ اگر صحیح ہدایت کی تلاش ہے، صحیح ہدایت چاہتے ہو تو وہ ہدایت ایسی ہے جو اللہ کے نبیوں پر نازل ہوئی ہے اور جس کی آخری کڑی قرآن پاک۔ تو یہ اللہ نے درمیان میں حضور سے اعلان کروایا، گویا کہ اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ فلاں قوم جو ہے ہندو، اتنے زیادہ ہندو جو ہے وہ ہندو مت پر ہیں، تو ہو سکتا ہے ہندو سچا مذہب جو ہے، سکھ اتنے ہیں، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ کہتے ہیں ان الہدی ھدی اللہ، یہ ضابطہ بیان کر دیا، اصول بیان کر دیا کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ نے نبیوں کو دے کے بھیجی ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے نبیوں پر آتی ہے، وہی آتی ہے۔ تو اس لیے انبیاء کی جو ہے اور آخری نبی حضور ہے، اب جو حضور کا لایا ہوا دین ہے وہی ہدایت ہوگا، اب پیچھے ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے، اب ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، وہ قرآن ہے اور نبی کی سیرت اور صورت۔ تو اس لیے آگے یہودیوں نے ان جانے والے یہودیوں کو یہ بات کہی، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ کسی دوسرے کو بھی ایسی ہی چیز دی گئی ہو جو تم کو دی گئی ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں
کہ آیت کے اس حصے کا تعلق جو گزشتہ جملہ ہے یہ بیچ میں سے پہلے کا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اس کے ساتھ ہے. یعنی یہودیوں کا اپنے بھائی بندوں کو یہ کہہ رہے ہیں جن کو بھیج رہے ہیں کہ اپنے سوا کسی دوسرے کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو بھی ویسی فضیلت برتری یا کتاب دی جائے جو تم کو دی گئی ہے. تمہارا دین افضل ہے، تمہاری کتاب افضل ہے، برتر ہے، لہذا اسی پر قائم رہنا اور کہیں حضور پر ایمان نہ لے آنا. یعنی ان کو سمجھایا جائے. اور انہوں نے جو تصدیق نہیں کی اس کی دوسری حکمت بھی قرآن نے بیان فرمائی کہ او یحاجوکم عند ربکم، وہ ان کو کہنے لگے کہ یا وہ تمہارے ساتھ تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. اب اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان فرمائے. پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اہل ایمان کے تصدیق کر دیتے ہو، مسلمانوں کے پاس جا کے جب ایمان لاتے ہو ان کی تصدیق کر دیتے ہو، تو پھر جو بحث و مباحثہ ہوگا اس میں تم مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے. ان کے نبی موجود ہیں، وہ تم سے ایسی دلیلوں میں بات کریں گے تم خاموش ہو جاؤ گے، ان کو ہرا نہیں سکتے. تو یہ یہودیت کی ناکامی ہوگی. اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم نے ان کی تصدیق کر دی تو وہ آخرت میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے، حجت قائم کریں گے. وہ اللہ کو کہیں گے اے مولا کریم، ان لوگوں نے سچے دین کی تصدیق کی اور اس کے باوجود تیرے آخری نبی اور تیری آخری کتاب قرآن پاک کو تسلیم نہیں کیا. اس طرح اہل اسلام قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی تم پر غالب آ جائیں. لہذا سلامتی اسی بات میں ہے کہ صرف اسی کی تصدیق کرو جو تمہارے دین کا متبع ہے، تمہارے دین کا حصہ ہے. اس کے علاوہ وہاں جا کر کسی دوسری چیز کی تصدیق مت کرنا. اب یہاں دو سوال ہیں، ان دونوں کے جواب دینے ہیں کہ قرآن مجید کی ان آیات کو، ایک حدیث ہے اس کو لے کر یہودی ہم پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں کو. یہودی کہتے ہیں دیکھو بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی تمام اقوام پر، تمام قوموں پر، تمام انسانیت پر فضیلت بخشی ہے. اور تمہارا قرآن بھی یہی کہتا ہے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر یہ بات آتی ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی. آگے اللہ ایک جملہ فرماتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، ذرا غور سے سن لیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کی بات ہے. اللہ اس بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقعی اللہ نے ان دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب پر ان کو فضیلت دی تھی. تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے، حضور کے زمانے کی نہیں ہے. اللہ نے اس زمانے کی بات کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، بنی اسرائیل موجود تھے، تو اللہ نے ان کو کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان نہ کرو، اپنے دین کو نہ بدلو اور پیغمبروں کو قتل مت کرو، دیکھو میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دی ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی اور طرح طرح کے من و سلوہ اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی. پھر جب انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ دیا، تعصب، حسد، ضد، اناد اور بغض کا شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کی فضیلت اور برتری ختم ہو گئی. اور دوسرا سوال وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نبوت ہمیشہ ہمارے خاندان میں رہے گی. تو یہودی کہتے ہیں دیکھو تمہارے حضور فرما رہے ہیں کہ نبوت ہمیشہ ہمارے خاندان میں رہے گی. حضرت داؤد علیہ السلام کا تو بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، نبی ہیں، تو یہ نبوت ہمارا آ کے ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گی. تو علماء نے جواب دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک خاص مدت تک نبوت ان کے خاندان میں رہے گی. یہاں قیامت تک نہیں کہا کہ قیامت تک رہے گی، بلکہ ایک خاص مدت تک. مگر یہودیوں نے اپنی نبوت، حکومت اور برتری کو یہاں دائمی خیال کر لیا. حالانکہ جب وہ احکام الہی سے روگردان ہو گئے تو نہ ان کے پاس حکومت رہی، نہ ان کی برتری رہی، بلکہ نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کھینچ لی. جو ہے بنو اسحاق سے اللہ نے نبوت لے کے بنو اسماعیل میں دے دی، تو ان سے نبوت لے لی گئی اور منتقل کر دی گئی، اور اللہ کے آخری نبی کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں مبعوث فرمایا گیا. لہذا نبی آخر الزمان کی بعثت کے بعد
آپ کے مبعوث ہونے کے بعد فضیلت اور برتری بھی آخری امت کو منتقل ہو گئی۔ قرآن مجید نے واضح طور پر فرما دیا، ایک جگہ فرمایا جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تم کو عادل اور افضل امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت، تم امتوں میں سے سب سے بہتر امت ہو۔ تو گویا آخری امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ امم پر برتری عطا کر دی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی میری امت کا فیصلہ ہوگا۔ ساری امتیں پہلے گزری ہوں گی، میری آخری امت آئے گی، لیکن جب اللہ فیصلہ کریں گے جنت میں بھیجنے کا اور فیصلے کا، تو اللہ پہلے سب سے پہلے میری امت کا فیصلہ ہوگا، اور سب سے پہلے جنت میں یہ آخری امت ہی جائے گی جو میری امت ہے۔ لہذا اہل کتاب کی جو دائمی برتری کا دعویٰ ہے وہ باطل ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قل، اے نبی ایک اور اعلان فرمائیں، ایک اور بات ان کو کہہ دیں، ان الفضل بید اللہ، یہ فضیلت تم خود تو نہیں بانٹ رہے کہ ایسی فضیلت ہے، ایسی فضیلت ہے، ایسی فضیلت ہے، ان الفضل بید اللہ، فضیلت یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ جس طرح بہت سی چیزیں، کسی کو نفع دینا، کسی کو نقصان دینا، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، زار اللہ ہے، نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور نافع اللہ ہے، نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں۔ اسی طرح فضیلت دینے والے بھی اللہ کے، تو جسے چاہیں اللہ ذلیل کر دیں، جسے چاہیں اللہ عزتیں دے دے۔ تو قل ان الفضل بید اللہ، عقیدہ بنوایا، حضور سے اعلان کروایا کہ آپ کہیں کہ ان بے شک الفضل بید اللہ، فضیلت اللہ کے ہاتھ میں، وہی اس کا مالک، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ جب تک بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر عمل پیرا رہے، اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی، پھر جب ان کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والی نعمت بھی ان سے واپس لے دی اور پھر دوسری امت کو دے دی، امت محمدیہ کو دے دی۔ اللہ کہتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والے ہیں اور اللہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں، اسے پتہ ہے کہ کس کو فضیلت دینی ہے، کس کو فضیلت نہیں دینی۔ یہ کہ اللہ نے ابو جہل کو فضیلت نہیں دی اور حضور کے خاندان میں سے ہوتے ہوئے ابو لہب کو اللہ نے ذلیل کر دیا، لیکن جو ہے حبشہ کے کالے کلوٹے بلال کو اللہ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی کہ دنیا میں چل رہے ہیں، جنت میں ان کے چلنے کی آواز آتی۔ تو یہ فضیلت اللہ دینے والے ہیں، تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ نبیوں کے خاندان میں ہی فضیلت رکھے گا، اللہ کسی حبشی کو بھی فضیلت دے دے، فارس سے آنے والے سلمان فارسی کو اللہ فضیلت دے دیں، اور جگہ جگہ بکنے والے غلاموں کو اللہ اٹھا کے جو ہے اوج سریا پر پہنچا دیں۔ تو اس لیے واللہ واسع علیم، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ وسعت والے ہیں، اللہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر امت کے اندر جب صلاحیت ہوتی ہے تو اللہ اس کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ مسلمانوں کے متعلق بھی حضور نے فرمایا، یاد رکھیں ہمارے متعلق بھی حضور نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے میری امت کے عروج کا زمانہ آدھا دن سے کم نہیں ہوگا، آدھا دن ضرور میری امت کا عروج ہوگا۔ اور یہ دن حضور نے قیامت کے حساب سے فرمایا، قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اس لیے یہ 500 سال، نصف دن جو ہے یہ 500 سال کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور کے بعد تقریباً 600 سال، پونے 600 سال تک دنیا میں مسلمانوں کو مکمل عروج رہا، پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر چوں جو ہماری صلاحیت ختم ہوتی گئی، ہم دین سے دور ہوتے گئے اور ہم حضور سے دور ہوتے گئے، اقتدار بھی ہم سے چھنتا گیا۔ اب گزشتہ تقریباً 800 900 سال ہو گئے ہیں، ہم جو ہے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، غلامی کی چکیوں میں پس رہے ہیں، اور دوسری اقوام جو ہے وہ مادی لحاظ سے بھی ہم پر ترقی میں ہے۔ تو بہرحال یہی حال بنی اسرائیل کا بھی ہوا، جب تک صلاحیت موجود رہی برتری اور فضیلت ان کو حاصل رہی، جب صلاحیت ختم ہو گئی تو اللہ نے فضیلت بھی چھین لی۔ آخری جملہ اللہ نے فرمایا کہ فضیلت کا مالک جب اللہ ہے تو یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی رحمت، یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، اللہ اپنی نبوت
جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا وقت تھا تو اللہ نے ان کو نبوت دی، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے یہودیوں تمہارے نبی، تو اللہ نے ان کو نبوت دی، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخری دور میں اپنے آخری پیغمبر اور آخری امت کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نے نوازا، خاص کیا، ان کو فضیلت اور برتری دی، کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ عظیم فضل اور رحمت کے مالک ہے، اس کی رحمت ہر آن موجود ہے، مگر انسان عدم صلاحیت کی وجہ سے، صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دین پر چلیں گے اللہ آج بھی آپ کو عزتیں عطا فرمائیں گے۔ آپ یقین کریں مشرف کا زمانہ تھا، مشرف کا زمانہ، مولانا طارق جمیل صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی، اسمبلی میں ان کو بلایا گیا، تو یعنی بڑی عجیب بات ہے، اتنا سخت جرنل تھا اور بڑا غصے والا اور بڑی عجیب اس کی حرکتیں ہوئی ہیں۔ تو اب مولانا طارق جمیل صاحب سے گفتگو ہوئی، اسمبلی میں ان کا بیان کروایا، پھر آخر میں وہ لے کر ان کو اپنے کیبن میں چلا گیا، جہاں وہ ان کے کیبن ہوتے ہیں، ہر وزیر کا اپنا کیبن ہے جہاں وہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ چائے شائے، کچھ مہمان آئے جائے اس سے ملتے ہیں۔ تو وہاں اس نے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی، اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے اور جو ہے پانی ان کو پکڑایا، جگ پکڑایا، پانی پلایا اور چائے لے کر آ گیا، بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بات مولانا طارق جمیل صاحب کو کہی، ان کو کہا کہ مولانا آپ ڈاکٹر بن رہے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر بھی ہیں، تو میڈیکل کے طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، آپ ڈاکٹر بن رہے تھے، بنتے بنتے آپ جو ہے اچھے ڈاکٹر بنتے، آج کسی بڑی اسپتال میں آپ سرجن ڈاکٹر ہوتے، آپ کی کتنی عزت ہوتی۔ تو مولانا نے اس کو عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں میں زیادہ سے زیادہ بڑا ڈاکٹر ہوتا تو میو اسپتال کا ہوتا، اس وقت لاہور میں میو اسپتال بڑی اسپتال ہے، اسی طرح انہوں نے چند اسپتالوں کے نام لیے کہ میں ان کا بڑا ڈاکٹر ہوتا، لیکن سچ بتائیں کبھی آپ مجھے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے پلاتے؟ میں آپ کو کہتا یہ پانی مجھے پکڑاؤ، آپ پکڑاتے؟ آپ نے یہ جو مجھے عزت دی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہاں لے کے آئے ہیں، اسمبلی میں میرا بیان ہوا ہے، اور پھر یہاں میں جو تھوڑی دیر بیٹھا ہوں آپ نے خود میرے لیے چائے بنائی ہے، آپ نے پانی بھر کر مجھے پلایا ہے، اگر آپ کا بڑا جرنل بھی یہ کرتا، کوئی حرکت ایسی ہوتی تو آپ اس کی بھی گستاخی سمجھتے، لیکن آپ نے مجھے یہ عزت دی ہے، یہ طارق جمیل کو آپ نے عزت نہیں دی، یہ میرے دین کو آپ نے عزت دی۔ تو جس دین نے مجھے اتنا بلند کر دیا ہے کہ وقت کا سربراہ بھی میرے لیے چائے بنا رہا ہے، تو میں اس دین کو اور کیوں نہ حاصل کروں۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ سے اللہ نے دین کو عزت دی ہے، دین والے عزت والے ہیں، اسی لیے حضرت عمر فاروق کہتے تھے، حضرت فاروق اعظم کا یہ قول مشہور ہے، وہ کہتے تھے اے عمر تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، جب اونٹ چرانے کے لیے جاتا تھا بھوکے پیٹ آ جاتے تھے تو تیرا باپ خطاب تجھے مارتا تھا کہ تو بڑا ہو کے کیا کرے گا، تو اونٹ بھی نہیں چرا سکتا، اور جب تو مسلمان ہو گیا اور اسلام نے تجھے اتنی عزت عطا فرمائی، آج تو 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران۔ تو اس لیے میرے بھائیو دین کے ساتھ عزت ہے، ہم موچی ہیں تب بھی مسلمان ہیں، ہم وزیر ہیں تب بھی مسلمان ہیں، ہم غریب ہیں تب بھی مسلمان ہیں، ہم امیر ہیں تب بھی مسلمان ہیں، ہم جھگی میں رہ رہے ہیں، خیمے میں رہ رہے ہیں تب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور اگر ہم محلات میں رہ رہے ہیں تب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دین کے ساتھ اللہ کی جو ہے ہماری شناخت اللہ نے رکھی ہے، یہ آیتیں اس بات کی گواہ ہیں، اگر آج ہم صلاحیتوں کو ختم کر دیں گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان بلڈنگوں کی، ان دنیا کی، اللہ ایک جھٹکے میں اس دنیا کو ختم کر دے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو آپ کی کتاب ہے قرآن مجید اور جو حضور کی سنتیں ہیں، کہ اللہ اس قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے، سیکھنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو اور ہماری اولادوں کو یا اللہ اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمارے مقدر فرمائیے۔ پوری دنیا کے باطل نظام جمہوریت سمیت سب کو ختم فرمائیے، اپنے نظام کو، قرآن و سنت کے نظام کو غالب فرمائیے۔ جو اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے۔
یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔